بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں نماز فجر کے بعد سونے کا کیا نقصان ہے؟ جو لوگ نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ کیا آپ وہ تسبیح جانتے ہیں جس سے رزق دیا جاتا ہے؟ اور وہ فرشتوں کی تسبیح ہے، آیت الکرسی سے رزق بڑھانے کا وظیفہ۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں، اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ رات کے 2-3 بجے تک موبائل پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور 12 بجے تک وہ سوئے رہتے ہیں۔ گھر میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جو ان کو ایسا کرنے سے باز رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انسان صبح کے وقت سویا رہتا ہے، اس کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، جو انسان صبح سویرے سویا رہتا ہے، اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے ٹائم سویا رہتا ہے اور نماز فجر بھی قضا کر بیٹھتا ہے یا پھر نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو جو انسان سوئے ہوتے ہیں ان کا رزق فرشتے اپنے ساتھ لے کر واپس آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، جب تک وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے، پھر رزق کی تنگی کی شکایت کرتا پھرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں، تو وہ آپ کو یہی کہیں گے، ہماری تو صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی، اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ صبح اٹھ کر نماز ادا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کریں، پھر دیکھیں آپ کا دن کیسے برکتوں بھرا گزرتا ہے اور آپ کے رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے، کیونکہ صبح کی اذان میں بھی فرمایا گیا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی، یہ صرف ایک بہانہ ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، اس لیے ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لی ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں اور نماز پڑھنے کی توفیق مانگا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس نے اپنی نماز کی فکر چھوڑ دیتا ہے، میں اس کے رزق کی فکر چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تلاش رزق کے لیے نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے پاؤں سے ہلا کر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ رزق بڑھانے والے 3 کام۔ نمبر 1، وہ تسبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ نمبر 2، رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 2 بھائی تھے، ایک بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا۔ کام کرنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہو۔ شیخ عبدالحق مدرس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص نے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، اسے میری مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بھائی کی کفالت کرنے پر صبر و ہمت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تو کما کر اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سب رزق تجھے اسی کی برکت سے دیا جاتا ہو۔ یہ حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرنا رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس کے صدق سے آپ کو رزق مل رہا ہے، اس لیے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کریں کہ میں تم کو کھلا رہا ہوں یا تم کام نہیں کرتے، بلکہ اپنے غریب بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 3، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کسی چیز پر لکھ کر اس کا کتبہ مکان میں کسی اونچی جگہ پر اویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، بغیر وضو قرآن پاک چھونا اور لکھنا ناجائز ہے، اس لیے آیت الکرسی لکھنے سے پہلے وضو ضرور کیجیے اور مکمل درست لکھنا آتا ہو تو ہی لکھیے، ورنہ کسی اچھا لکھنے والے سے لکھوا لیجیے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے، دین کے راستے پر چلنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبح سویرے اٹھ کر نماز ادا کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور صبح کی برکتیں سمیٹنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔